کیا آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ ایک کردار کو بخوبی جانتے ہوں گے اور اس سے محبت بھی کرنے لگ پڑے ہوں گے۔ وہ کردار ہے بامسی بیرک، جسے اردو ٹرانسلیشن میں بابر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ، جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چودھری۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی زندگی پر بنائے جانے والے ڈرامہ سیریل دیریلیس ارطغرل اور کورلس عثمان میں ایک کردار نے سب کے دل جیتے۔ دو تلواروں سے دشمنوں پر آندھی بن کر ٹوٹنے والے بامسی بیرک کی بہادری تو سب نے دیکھی، لیکن کیا عثمانی تاریخ میں واقعی میں کوئی ایسا شخص تھا یا وہ ایک افسانوی کردار ہی تھا؟ بامسی بیرک اوغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں اوغوز ترکوں کی معروف کتاب دیدے کرکوت میں لکھا ہوا ہے۔ دیدے کرکوت کی کہانیوں کے مطابق بامسی بیرک اوغوز شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سب اوغوز شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورے بے واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب شہزادوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بیبورے بے کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے بیبیچن نے بھی ان سے اولاد کی دعا کروائی۔ کچھ عرصے بعد دونوں شہزادوں کو اولاد عطا ہوئی۔ بیبورے بے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جبکہ بیبیچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیبورے بے نے اپنے کچھ غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور دوسری چیزیں لے کر آئیں۔ چونکہ سفر زیادہ تھا تو ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے۔ ارض روم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایونک کے قلعے سے ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لیکن وہاں ایک نوجوان نے دونوں ہاتھوں سے تلواروں کے ساتھ لڑتے ان سب ڈاکوؤں کو مارا اور ان قافلے والوں کو بچا لیا۔ اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر قافلے والے اس سے بہت مرعوب ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر قبیلے چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب قبیلے پہنچا تو تاجر بیبورے بے کے خیمے میں گئے تو اسی نوجوان کو بیبورے بے کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر انہوں نے اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس پر بیبورے بے نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتائی اور بتایا کہ کیسے اس لڑکے نے ان ڈاکوؤں سے بچایا۔ اس کا باپ بہت خوش ہوا۔ تب تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ ان قافلے والوں نے دشمنوں کے سر اڑانے کی وجہ سے اسے بامسی بیرک کہا، جس کے بعد یہی اس کا نام پڑ گیا۔ بامسی بیرک نے جنوبی کفکاز سے لے کر اناطولیہ تک بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص تھا۔ اس کی شادی بیبیچن کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی، جو کہ اسی کی طرح اوغوز شہزادوں کی دعاؤں کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ تاریخی ترک کتابوں میں ان دونوں کو اوغوز کے کرشماتی بچے تصور کیا جاتا تھا۔ شادی کی رات ہی اس کے خیمے پر حملہ ہوا اور اسے اونیک قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک 16 سال اس قلعے کی جیل میں قید رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں ایک شہزادی نے اسے بھاگنے میں مدد کی اور اسے جیل سے بھگا دیا، جبکہ چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس قلعے کی شہزادی، جس کا نام ہیلینا بتایا گیا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی اور بعد میں اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ دیریلیس ارطغرل میں بھی دکھایا گیا ہے کہ اس کو ہیلینا نامی شہزادی پسند آ جاتی ہے جس سے وہ شادی کر لیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ حقیقی زندگی میں بامسی بیرک ارطغرل غازی یا عثمان غازی سے کبھی نہیں ملا، بلکہ ان سے بہت پہلے کے دور میں گزرا ہے۔ ڈرامہ سیریل دیریلیس ارطغرل میں اس کا کردار اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ بامسی بیرک کی قبر اناطولیہ کے قریب واقع ہے۔ دیریلیس ارطغرل میں مقبولیت کے بعد لوگ اس کی قبر پر جانا شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد حکومت نے اب اس کی قبر کے ساتھ ایک مزار نما عمارت بنا دی ہے۔